يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اور کس کی پشت پناہی پر کر رہا ہے. حقیقت تمام کی تمام آپ کے سامنے ہے. پھر جس وقت پر انتقام یا غیظ و غضب یا کسی ایک فرقے کو ہمیشہ کے لیے مطعون کرنے کے لیے اور مجروح کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو ایک کیفیت ایک لہر پیدا ہوتی ہے. وہ لہر پیدا ہوئی اور اسے پیدا ہونا چاہیے تھا. وہ فطری اور طبعی تقاضا تھا. وہ مصر جس مصر کے اندر خود حسنی مبارک انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے, وہاں پر اخوانی آج ایک بڑی تعداد کے اندر تیار ہے کہ حکومت ہم کو اجازت دے دے تو ہم ابھی لبنان میں جانے کے لیے تیار ہیں. ان کا قصور نہیں, قصور اس شخص کا ہے کہ جس نے یہ کیفیت یہ زہر پیدا کی اور جس نے تشدد کے نام کے اوپر عدم تشدد کو مجروح کے لیے خود تشدد کو اختیار کیا ہے. یہ چیزیں ہیں. مدارس تو اپنی خدمت کر رہے ہیں, آپ کے معاون ہیں, آپ کے مددگار ہیں اس طریقے پر کہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ اپنے شہری کی تعلیمی اقتصادی رہائشی وغیرہ ضروریات بنیادی ضروریات کو پوری کرے. آپ تعلیم کا چراغ روشن کرتے ہیں, اس کے شمع کو روشن کرتے ہیں, مگر کہاں کہاں پہنچایا, جس جگہ پر آپ نے پہنچایا ہم نے اسے جھونپڑیوں میں پہنچا دیا, ہم نے دیہات میں پہنچا دیا, ہم نے اس گھروں میں پہنچا دیا علم کو کہ جہاں پر اس کی طاقت رہی گی کہ وہ ان کی راہ کے اندر ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو ہم تو معاون ہوئے, ہم تو مددگار ہوئے, اور اگر حقیقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور انہیں قبول کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں تو در حقیقت محسن معانی نہیں بلکہ محسن ہے. کس طریقے پر ہم نے پڑھایا, کیسے ہم نے گزرے اوقات کی. یہی دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اساتذہ قدیم میں ایک مولانا نبی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ مدرسے میں ہو چکے تھے, لیٹ جاتے تھے اور لیٹنے کے بعد تو وہاں سے ایک طالب علم نے کہا کہ آپ مفت کی تنخواہ کیوں کھاتے ہیں جب آپ سے پڑھایا نہیں جاتا. سادہ دل آدمی تھے, بولے کہ تیرا مدرسہ 7 روپے تو تنخواہ دیتا ہے, کیا کھڑے ہو کر پڑھاؤں؟ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ 7 روپے کے مشاہرے کے اوپر, اس سے بھی کم مشاہرے کے اوپر یہاں پڑھایا. اور کس طریقے سے پڑھایا؟ جہاں گنگو کے اندر ایک حافظ جی تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 روپے تنخواہ. کس انداز کے ایک طالب نہیں آیا پڑھنے, حافظ جی اس کے گھر پہنچ گئے, اسے پکڑا اور دروازے پر بغیر کسی تمبی اور سرسرش کے بیٹھ کے پڑھا دیا. دوسرے دن وہ غائب ہوا اور ایک درخت پر چڑھ گیا. حافظ جی باغ میں پہنچے, اسے درخت سے نیچے اتار دیا, پھر پڑھا دیا. تیسرے دن وہ پھر غائب ہوا, پھر گئے اور جا کے معلوم ہوا کہ وہ اینٹ پہ چھپا ہوا بیٹھا ہے. اینٹ میں سے اسے نکالا اور نکال کر پھر اس کو پڑھا دیا. عجیب و غریب شفقت تھی, عجیب. چوتھے دن طالب نے ہاتھ جوڑ لیے کہ حافظ جی آپ بدروح ہو کے میرے پیچھے پڑ گئے اور آپ میرا پیچھے نہیں چھوڑے گئے. خدا کے واسطے آپ کے بڑا درد چھوڑ دیجیے, آئندہ سے میں حاضر ہوں گا. گنگو ایک گیا ہے رئیس وقت, اس نے حافظ جی کی یہ محنت, یہ خلوص, یہ ایثار دیکھ کر حضرت حافظ جی سے عرض کیا
کہ یہاں آپ کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ یہاں کا حضرت 5 روپے دیتے ہیں، فرمایا کہ ہم 15 دیں گے، کھانا دیں گے، رہائش دیں گے، آسائش دیں گے، ہمارے ساتھ چلیے۔ یہاں کے حضرت سے پوچھ لو، اگر حضرت اجازت دیں گے تو میں چلوں گا۔ حضرت نے پوچھا تو فرمایا کہ ایک ہی تو گنگوں میں آدمی ہے، کیا وہی تم کو دے دوں میں؟ یہ اس انداز پر آج آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس قلیل تنخواہ کے اوپر اتنے کم معاوضے کے لے کر اور پڑھانے کے لیے تیار ہو، بڑی بڑی تنخواہوں کے جانب، بڑے بڑے عہدوں کے جانب کوئی اس کو نہیں سوچے گا کہ کسی غریب کو پڑھانا کتنا بڑا کام ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے تاریخ سے، اپنے کردار سے نہیں بلکہ اپنے شاہکار سے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ امن پسندی اگر کسی مذہب میں ہے تو اسلام، اگر امن پسند ہے تو مسلمان، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے وہ بدنام کرنے کے لیے۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک نقشہ آ رہا تھا، اسے خطرہ ہوا کہ یہ بہت سے ناک والے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہ مجھے دیکھ کے نقشہ نہ کہیں، تو وہیں نے شور کر دیا کہ نقشو 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 نقشو، وہ جتنے ناک والے تھے سب خاموش ہو گئے۔ اسی طریقے پر یہ شور کیا جا رہا ہے ایک دہشت گرد کی طرف سے کہ یہ ہے دہشت گرد، یہ ہے دہشت گرد، تاکہ دنیا کی توجہ حقیقی دہشت گردوں کی طرف سے ہٹ جائے اور مصنوعی دہشت گردوں کی طرف وہ متوجہ ہو جائے۔ ان مختصر جملوں کے ساتھ آپ کا شکریہ، آپ کی محبت، آپ کی عنایت کے لیے مشکور، خود ادارہ اور خود میری حقیر ذات کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے کو کیا تشریف غریب کو پڑھانا کتنا بڑا کام ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے تاریخ سے، اپنے کردار سے نہیں بلکہ اپنے شاہکار سے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ امن پسندی اگر کسی مذہب میں ہے تو اسلام، اگر امن پسند ہے تو مسلمان، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے وہ بدنام کرنے کے لیے۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک نقشہ آ رہا تھا، اسے خطرہ ہوا کہ یہ بہت سے ناک والے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہ مجھے دیکھ کے نقشہ نہ کہیں، تو وہیں نے شور کر دیا کہ نقشو 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 نقشو، وہ جتنے ناک والے تھے سب خاموش ہو گئے۔ اسی طریقے پر یہ شور کیا جا رہا ہے ایک دہشت گرد کی طرف سے کہ یہ ہے دہشت گرد، یہ ہے دہشت گرد، تاکہ دنیا کی توجہ حقیقی دہشت گردوں کی طرف سے ہٹ جائے اور مصنوعی دہشت گردوں کی طرف وہ متوجہ ہو جائے۔ ان مختصر جملوں کے ساتھ آپ کا شکریہ، آپ کی محبت، آپ کی عنایت کے لیے مشکور، خود ادارہ اور خود میری حقیر ذات